دیکھ لیں آپ کے سامنے احد کا پہاڑ، جنت کا پہاڑ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں موجود تھے اس احد پہاڑ کے اوپر، تو یہ احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے احد تو کیوں کانپتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ تو یہ احد کا پہاڑ بول پڑا کہ اے پیارے نبی، میں تو فخر محسوس کرنے لگا ہوں، میں تو مسکرانے لگا ہوں، میں تو جھومنے لگا ہوں کہ آپ میرے اوپر تشریف فرما رہے ہیں۔ اتنی محبت کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر آپ اس احد پہاڑ کو اونچائی سے دیکھیں جہاز کے اوپر بیٹھ کر، یا آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں، تو یہ میرے بھائی پورے کا پورا 6 سے 7 کلومیٹر لمبا، 3 سے 4 کلومیٹر چوڑا، یہ پورے کا پورا محمد لکھا ہوا پڑا ہے۔ جی ایسبان، اب ہم جا رہے ہیں میرے بھائی مسجد قبلتین کی طرف۔ آنے والی زیارت مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین ایک اہم واقعے کی علامت پیش کرتی ہے۔ مسجد قبلتین جہاں سے مسلمانوں کا قبلہ رخ تبدیل ہوا تھا۔ ابتدا میں، شروع میں مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس اس لیے بھی اہم تھا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ رخ تھا، اور اس لیے بھی اہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے معراج کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اس طرح سے ادا فرماتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے رہتا اور آپ کا رخ بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ آئے تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی، یہ دلی خواہش تھی کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیار کردہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا فرماتے کہ اے اللہ، تیرا گھر بھی مکہ ہے، میرا گھر بھی مکہ ہے، مسلمانوں کا گھر بھی مکہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، آنسو مبارک آتے اور یہی دعا فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلہ بنو سلمہ میں 2 قبیلوں کی صلح کرانے کے لیے آئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا یا اللہ عالم عصر کی نماز کا وقت، ان 2 نمازوں میں سے ایک نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے اور 2 رکعت نماز باقی تھی۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، سورۃ البقرہ آیات نمبر 143-44 کہ اے نبی، یہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم تمہیں اس قبلے کی طرف دیکھتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اب تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنا رخ بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد الحرم کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کے رخ میں ادا کی، 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت نماز بیت اللہ کی طرف۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کا جو قبلہ رخ ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ مدینہ المنورہ کے اندر شمال میں بیت المقدس ہے اور جنوب میں بیت اللہ ہے۔ جیسے ہی آپ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کریں گے، ٹھیک اسی سمت آپ پیچھے دیکھیں گے دروازے کے اوپر بیت المقدس والا ممبر آج بھی موجود ہے، اس کی بھی زیارت کریں اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد مسجد قبلتین ادا کریں۔
اور اس مسجد کے 2 گنبد ہیں، 2 مینار ہیں اور 2 ممبر ہیں، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ پہلا دروازہ حائی سبان کا ہے اور مسجد کی اگلی نکڑ پر جو ہے وہ خواتین کا دروازہ ہے۔ ایک ساتھ جانا ہے، ایک ساتھ آنا ہے، اپنے اپنے ساتھیوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔